بچوں آج ہم لوگ پڑھیں گے ضمیر۔ کل پڑھا تھا ہم لوگوں نے اسم کا جو چیپٹر چل رہا تھا وہ مکمل ہو گیا۔ اب ضمیر پڑھیں گے ہم لوگ۔ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا آپ کے اسکرین پہ ضمیر یعنی پروناؤن۔ انگلش میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا پڑھا ہوگا پروناؤن، اسی کو اردو قواعد میں ضمیر کہتے ہیں۔ ان دونوں عبارتوں کو غور سے پڑھیے۔ حامد ایک بہادر نوجوان تھا۔ حامد بڑی ہمت والا تھا۔ حامد نے ایک آدمی کو ڈوبنے سے بچایا۔ حامد کو سرکار نے انعام دیا۔ حامد کا نام ملک کے بہادر لوگوں میں شامل ہو گیا۔ اس کے بعد جو نیچے والا سینٹنس ہے وہ دیکھیے۔ حامد ایک بہادر نوجوان تھا، وہ بڑی ہمت والا تھا۔ اس نے ایک آدمی کو ڈوبنے سے بچایا۔ اسے سرکار نے انعام دیا۔ اس کا نام ملک کے بہادر لوگوں میں شامل ہو گیا۔ پہلی جو عبارت ہے یعنی پہلا جو سینٹنس آپ نے پڑھا، اس کے ہر جملے میں حامد آیا ہے۔ عبارت میں یعنی پیسج میں لفظ حامد کے بار بار آنے سے بدنمائی پیدا ہو گئی، یعنی حامد کا جو لفظ ہے یا نام جو ہے بار بار آنے کی وجہ سے جملے کی جو خوبصورتی ہے یا سننے میں وہ اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا پیسج ہے، دوسرے جو سینٹنس ہے، اس میں حامد صرف ایک جگہ یعنی پہلے جملے میں آیا۔ باقی جملوں میں حامد کی جگہ وہ، اس، اسے اور اس کا جیسے الفاظ آئے ہیں۔ یہ چاروں لفظ ضمیر ہے جو اسم یعنی حامد کی جگہ پر لائے گئے ہیں۔ اب آپ نے کیا سمجھا کہ وہ لفظ جو اسم کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں ضمیر کہلاتے ہیں، یعنی وہ الفاظ یا وہ لفظ جو اسم کے بدلے استعمال ہو، جیسے حامد ہم نے پہلے جملے میں استعمال کیا، حامد ایک بہادر نوجوان تھا، وہ بڑی ہمت والا تھا، تو یہاں پہ ہم نے وہ کا استعمال کیا، پھر سے دوبارہ حامد کا استعمال نہیں کیا، تو یہاں پہ وہ کیا ہوگا؟ ضمیر ہوگا، کیونکہ اسم کو ہٹا کر وہ کا استعمال کر رہے ہیں تاکہ جملہ سننے میں اور بولنے میں اچھا لگے۔ ضمیر کے استعمال سے اسم کی تکرار کی وجہ سے پیدا ہونے والی جو بدنمائی دور ہوتی ہے۔ اگر بار بار اسم آتا ہے تو جملے سننے میں خراب لگتے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے اور عبارت میں پیسج میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے یہاں حامد ایک شخص ہے اور وہ، اس، اسے اور اس کا، یہ چاروں لفظ حامد کے لیے استعمال ہوئے ہیں جو کہ ضمیر ہے۔ اب کہتے ہیں وہ ضمیر جو کسی شخص کے لیے استعمال کی جاتی ہے اسے ضمیر شخصی کہتے ہیں۔ جیسے وہ کس کے لیے استعمال ہوگا؟ شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ ضمیر جو کسی شخص کے لیے استعمال کی جاتی ہے اسے ضمیر شخصی کہتے ہیں۔ بچوں ضمیر کے کئی ساری قسمیں ہیں، ضمیر شخصی ہے، ضمیر تنکیری ہے، اس طرح کر کے کئی قسمیں ہیں ضمیر کی جو ہم لوگ پڑھیں گے اس کو۔ جیسے ضمیر شخصی کی 3 قسمیں ہوتی ہے، ضمیر متکلم، ضمیر حاضر، ضمیر غائب۔ آپ دیکھ سکتے ہو، ہم لوگوں کو پڑھنا ہے اسے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ ضمیر جو کسی شخص کے لیے استعمال ہو اسے ضمیر شخصی کہتے ہیں۔ آپ نے 3rd پرسن کا نام سنا ہوگا، تو اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ بات کرنے والا اپنے لیے جو ضمیر استعمال کرتا ہے اسے ضمیر متکلم کہتے ہیں۔ بات کرنے والا جو ضمیر استعمال کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ضمیر متکلم کہتے ہیں، جیسے میں، ہم، میرا، ہمارا وغیرہ۔ پھر اس کے بعد ہے بات کرنے والا سامنے موجود شخص کے لیے جو ضمیر